امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے فوائد ذکر کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے. کہتا ہے میں نے کتاب اسی لکھی ہے کہ تاکہ جھوٹی روایتوں سے وضاعین کی موضوع روایتوں سے من گڑت روایتوں سے قوم کو بچایا جائے. اور پھر ساتھ بڑھتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کل آپ کے سامنے کہ آپ کے ذمہ بھی لازم ہے حدیث کے طالب علم ہونے کے ناطے سے کہ آپ نے بھی کچے لوگوں کی روایت کو نہیں لینا ہے، ضابط ثابت اور عادل راوی کی روایت کو لینا ہے. اس کے اوپر کل آپ کے سامنے 3-4 دلائل نقلیہ، ایک دلیل عقلی گزری تھی. 3 دلائل قرآن سے دیے تھے اور ایک دلیل حدیث سے دی تھی اور جو 5ویں دلیل عقلی دی تھی. جب دنیا کے معاملات میں عادل ثابت بندے کی گواہی کا خبر کا اعتبار ہے تو دین میں بدرجہ اولا عادل ثابت ضابط کامل درجے کے بندے کا اعتبار ہوگا. یاد ہے نا جی. آج اسی سے آگے بڑھ کر ایک اور بات کہتے ہیں کہ وضاعین حدیث نے جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں. گڑنے والے گڑ گئے اور بعد والے نقل بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی تو اس کے اوپر عنوان قائم کر دیا ہے کہ عنوان میں کہہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، جھوٹی روایت گڑنا، جھوٹی روایت کو نقل کرنا. کیا کہا؟ جھوٹی روایت گڑ کر نبی کی طرف منسوب کرتا ہے یا گڑے ہوئے جھوٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے. فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور وہ آج آپ کے سامنے حدیثوں سے پیش ثابت کرتا ہے. اور طالب علم کو کہتا ہے طالب علم خدا کا خوف کرنا، ہر رتب و یابس نبی کی طرف منسوب نہ کر دینا، کہیں بجائے حدیث نقل کر کے ثواب کے عذاب نہ لے کر بیٹھ جا. تو کہے گا میں نے حدیثیں پیش کر دی جی، حدیث من گڑت، حدیث موضوع، حدیث ضعیف، نبی کا فرمان ہے ہی نہیں، اور دڑلے کے ساتھ کہتا رہا نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے. کہتا خدا کا خوف کرنا، نبی کا فرمان غیر فرمان کو نبی کا فرمان کہے گا جہنم واجب ہو جائے گا، اس سے بچنا ہوگا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ عنوان قائم کیا اور احادیث سے اس مسئلے کو ثابت کرتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے حدیث کو دیکھو، پہلے حدیث کی سند دیکھ، پھر حدیث پر بات کریں گے، پھر حدیث کے بعد اس کے مدعا اور مطلب امام مسلم کی وضاحت کریں گے کہ امام مسلم کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جلدی ہے یاسر، اوے جلدی حضرت صاحب. حضرت تب ہوگا جب کتاب کے اندر حضرت موجود ہوگا، تو نہیں تو حضرت نہیں، کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے جی، گرادری مت کیا کر. جی توجہ، امام مسلم کی بات کو دیکھنا. امام مسلم نے روایت لائی ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ. نظر آ گئی ہے؟ یہ ابو بکر بن شیبہ اور عثمان بن شیبہ دونوں بھائی ہیں، بہت بڑے چوٹی کے محدث ہیں، اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی دونوں استاد ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بلکہ یہ جو ابو بکر بن ابی شیبہ جو آیا ہوا نا، ابو بکر بن شیبہ، یہ ابو شیبہ ان کا نام ابو بکر عبداللہ ہے، اور یہ روایتیں اکثر کرے گا. ان کا بھائی بھی عثمان تھا، اور یہ شیبہ ابو شیبہ ان کا دادا ہے. کون ہے؟ دادا کی طرف یہ منسوب ہے ابو شیبہ، اور دادا ان کا واسط کا قاضی قضات رہا، چیف جسٹس رہا ہے. شیبہ کون تھا؟ ابو شیبہ چیف جسٹس تھا. لیکن امام مسلم یہاں آ کر ابو بکر بن شیبہ کی روایت پیش کر کے اپنا استاد پیش کر رہا ہے اس کو، اور چوٹی کا محدث ثابت کرے گا. یہی مصنف ابن شیبہ والا مصنف ہے، یہ اسی نے ابو بکر بن شیبہ نے مصنف ابن شیبہ لکھی ہے، مائناز کتاب ہے حدیث کی. صحیح مسلم سے پہلے لکھی گئی، بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے.
لیکن آگے چل کر چند دن کے بعد آپ کے سامنے آئے گا، اسی ابو شیبہ کے اوپر امام مسلم جرح کر کے جائے گا اور کہے گا یہ قاضی ہونا اپنی جگہ، لیکن قاضی عدالت میں بیٹھ کر عدل نہیں کر سکا، راوی ہونے کا معتبر نہیں ہے، جج بن سکتا ہے لیکن ہم اس کو محدث نہیں مانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایسی جرح کر کے جائے گا کہ دنیا کی عدالت اس کو مان رہی ہے عدل، لیکن شریعت کی عدالت میں وہ عدل نہیں ہے، روایت نہیں لیں گے ہم۔ بات سمجھ آئی؟ امام مسلم اس کے اوپر بعد میں جرح کرے گا، قاضی واسط کے اوپر۔ قاضی واسط کا معنی جسٹس صاحب کے اوپر۔ اور آگے لفظ آیا قال حدثنا غندر، ابو بکر بن شیبہ کا استاد کون ہے؟ غندر ہے۔ عن شعبہ، نظر آئی عبارت؟ یہاں دو کمیاں تھیں۔ کیا تھیں؟ اس سند کے اوپر دو کمیاں۔ ابو بکر بن شیبہ تو مشہور محدث تھا، لیکن غندر غیر مشہور تھا۔ اور نمبر دو، غندر اپنے استاد امام شعبہ بہت بڑا آدمی ہے، حدیث کا امام ہے، لیکن ان کے ساتھ روایت ہو جائے تو ان کے ساتھ روایت مجروح ہو جاتی ہے، کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں چلا ہے کہ استاد سے اس نے پڑھا یا پڑھے بغیر استاد کی جانب سے نقل کر رہا ہے۔ ان کا معنی شعبہ سے روایت، پتہ نہیں شعبہ سے تو نے پڑھا یا بغیر پڑھی چھوڑ رہا ہے، کہ شعبہ بات سمجھ آ گئی ہے، روایت مجروح ہو جائے گی۔ امام مسلم نے بہت پہلے آپ کے ساتھ آپ طرز تالیف میں بتایا تھا کہ میں تکرار سے بچوں گا، لیکن سند کے اوپر اشکال آ جائے گا، میں سند لے کر آ جاؤں گا، میں تکرار کر دوں گا، لیکن کس کی وجہ سے؟ اشکال کو، سند کو واضح کرنے کے لیے۔ اب اسی لیے ہاں کہہ کے تحویل سند کی اور دوبارہ بات کہہ دی ہے، اور آنے والی روایت کو بھی ختم کرے گا۔ آگے غندر ہی روایت کرے گا، قال حدثنا شعبہ عن منصور، آ گیا، نظر آئی عبارت؟ آن گیا۔ اور غندر کے بارے میں بتا دیا۔ غندر کون ہے؟ تو کہنے لگا یہ محمد بن جعفر حذلی ہے۔ کون ہے؟ نظر آئی دوسری روایت میں، قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، کہتا ہے میرے دو استاد محمد بن مثنى اور عبید بن بشار دونوں کہتے ہیں حدثنا محمد بن جعفر۔ یہ غندر کا نام آیا ہے محمد بن جعفر حذلی، سند بے غبار ہو گئی ہے۔ اور میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ انداز ابھی ہم سمجھا دیں گے، آگے مسلم دوڑتی ہوئی جائے گی، آپ کو جگہ جگہ نہیں، انداز سمجھو کہ یہ انداز سمجھ آ گیا، پھر آگے سمجھتے چلے جاؤ۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ امام مسلم کا انداز ہوگا۔ ایک کام اس نے یہ کیا ہے۔ اور یہ محمد بن جعفر بہت بڑا محدث ہے، بہت نیک آدمی تھا، سن 194 کو فوت ہوا ہے۔ کب؟ امام بخاری کب پیدا ہوئے ہیں؟ بخاری پڑھ رہے ہو؟ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 92 93 94 ہو گیا ہے۔ چل کدو کہیں کا یہ کچا راوی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ چھوڑی جا رہا ہے۔ 194 کو پیدا ہوا، خدا کا بندہ 13 شوال 194 کو پیدا ہوا ہے، پکی ٹھکی بات ہے۔ خدا کا بندہ ایسی غیر شبہ والی بات کو شبہ میں ڈال رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی اچھا جی، توجہ۔ اور 194 کو یہ بہت بڑا امام فوت ہوا ہے، یہ بھی دنیا کا نظام ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کون؟ محمد بن جعفر حذلی، اور ان کا لقب غندر ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت کا امام ابن جریج رحمہ اللہ، امام ابن جریج حدیثوں کا پہاڑ تھا، حجاز میں حدیث پھیلانے والا ابن جریج ہے۔ اور ابن جریج جس وقت آیا تھا یہ بصرہ میں، تو بصرہ کے اندر حسن بصری جیسے محدث بھی تھے، بڑی حدیثیں پھیلائی تھیں اس نے۔ ابن جریج آیا تو دنیا نے کہا بہت بڑا محدث آیا، طلباء علماء ٹوٹ پڑے ہیں ان سے حدیثیں سننے کے لیے۔ تو ابن جریج حسن بصری ہی کی روایتیں سنانے لگا، پڑھانے لگا۔ تو پڑھا کر فارغ ہوا تو طالب علم ہوتے ہیں،
اس میں مختلف طبقات ہوتے ہیں. ایک طالب علم نے سوال کیا، دوسرے نے سوال کیا، تیسرے نے سوال کیا. یہ محمد بن جعفر حذلی ذرا زیادہ شور کر رہا تھا اور بار بار سوال کرتا تھا. اور اس کے اوپر ابن جریج نے اس وقت اس کو ڈانٹ پلاتے وقت کہا، اسکت یا غندر، او چیخنے والے چپ. بس اس وقت بے شمار طلباء علماء بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد محمد بن جعفر کو غندر کہنے لگ گئے. جو طالب علم ساتھی بولے کہتے اوے غندر غندر. غندر حجاز کے اندر شور و شغب کرنے والے، چیخنے چلانے والے کو کہتے ہیں. اور وہ کلاس میں بے جا چیخو چلا کر سوال کر رہا تھا. بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن اللہ کا کرنا سچے دل سے حدیث پڑھنے والا تھا، حدیث پڑھ کر وقت کا امام بنا ہے. سمجھ آ گئی ہے. اور تقوی اتنا تھا کہ محمد بن جعفر ایک دن روزہ رکھتا تھا، ایک دن افطار کرتا. پوری زندگی طالب علمی دور سے لے کر آخر تک ایک دن افطار ایک دن روزہ رہا اس کا. اتنا بڑا تقوی والا تھا محمد بن جعفر. اور نام اس کا کیا تھا؟ غندر نام نہیں تھا. تو اوپر سند میں غندر آیا، آپ کو نکلا کہ غندر کون ہے؟ امام مسلم دوسری لا کر کہا یہ محمد بن جعفر ہے، بے غبار کر دی سند. میری بات سمجھ آئی ہے. اور محمد بن جعفر سے نقل کرنے والا کون ہے؟ وہ امام شعبہ سے کرتا تھا ان کے ساتھ. دوبارہ محمد بن جعفر نے کہا قال حدثنا شعبہ، کہ مجھے میرے استاد شعبہ نے بیان کی ہے. روایت گویا کہ بے غبار ہو گئی. نظر آ گئی عبارت. اور شعبہ پھر آگے منصور سے کرتا ہے، وہ ربی بن حراش رضی اللہ رحمہ اللہ سے نقل کرتا ہے. کون؟ ربعی بن خراش. یہ تابعی ہے، کبار تابعین میں سے ہے. 104 ہجری کو فوت ہوا ہے. کب؟ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ 110 کو فوت ہوئے. طفیل بن عمر دوسری 110 کو فوت ہوا. گویا یہ صحابہ کے دور میں استاد اور محدث تھا اور صحابہ کے دور میں فوت ہو چکا تھا. پہلی صدی کا ایک بہت بڑا تابعی امام ہے ربی بن حراش رحمہ اللہ تعالی. بات سمجھ آ گئی ہے. اور ربی بن حراش ان عظیم لوگوں میں سے ہے، ایسے ایسے نیک لوگ گزرے جن سے دین محفوظ آیا، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے. ربی بن حراش پڑھ کر محدث بن کر حدیثیں پڑھاتا رہتا تھا، لیکن کبھی ہنستا نہیں تھا. کسی نے کہا کبھی تو ہنس لیا کر. کہنے لگا ہنسنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہنسے وہ، خوش وہ ہو جائے جس کی نجات یقینی ہو. محدث ہو کر کہتا ہے نجات یقینی ہو، تو تب پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا کیا جواب ہوں گے، کیا کیا سوال ہوں گے، کیا جواب ہوگا. اس لیے کبھی زندگی میں ہنسا نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے کہا ہے کہ ہنسنا کہتے ہیں، نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے یہ خدا کی قسم، ساتھیوں نے بڑا اصرار کیا نا، کہتا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے جنتی ہونے کا یقین نہ ہو جائے. اور دنیا میں کسی کو جنتی ہونے کا، فلہذا میں دنیا میں ہنسوں گا نہیں. قسم اٹھا لی اور اس قسم پہ کاربند رہا. محدث تھا. میں نے عرض کیا کب تو فوت ہوا؟ 104 کو. اور جب اس دن فوت ہوا نا، جب فوت ہو رہا تھا حالت نظر میں کلمہ پڑھا. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، حالت بیماری پرسی کے لیے آئے، ان کے سامنے کلمہ پڑھا. دنیا سے جا رہا تھا، کلمہ پڑھا، پتہ چل گیا. اور اس وقت ہنس رہا تھا. ہنستے 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 کلمہ پڑھتے ہوئے چلا گیا اور منہ کھلا ہوا ہنستا ہوا، دانت نظر آ رہے تھے. لوگوں نے کہا خو بات پکی ہو گئی ہے کہ سکرات الموت، موت کے وقت نیک آدمی کے پاس فرشتے سفید لباس، خوشبو والے لباس، خوشبری والے انداز میں آتے ہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہے. اور برے کے پاس کالے سیاہ بدنما چہرے کے ساتھ آتے ہیں، ڈراونے کے ساتھ آتے ہیں. اس کو بھی اپنے انجام کا پتہ چل جاتا ہے. اور اس کو اس وقت پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، جنتی حدیث میں آتا ہے. اس وقت ہنسا ہے. یہ پوری زندگی یہ ربی بن حراش. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی شاگرد ہے، تو حضرت علی کی روایت نقل کرتا ہے. اب روایت پہ جاتے ہیں. یہ بات تھی سند پر، اب روایت پہ جاتے ہیں. روایت نظر آ رہی ہے. حضرت علی کو کہتے ہیں میں نے سنا یخطب، کہ وہ خطبہ دے رہے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا.
فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ، جو آدمی جھوٹ بولے گا علیہ میرے اوپر، فَلْيَلِجِ النَّارَ، وہ جہنم میں داخل ہو گیا. جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں داخل ہو گیا. یہ خبر دی ہے. آگے جزا والی صورت آنے والی ہے، آگے امر بھی آنے والا ہے. یہاں تو خبر کے انداز میں ہے. میری بات سمجھ آئیے. پہلی بات سن. اب حدیث کے اوپر یہ جو آپ حدیث اس وقت پڑھ رہے امام مسلم پیش کر رہا ہے، اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے یہ متواتر روایت ہے. کیا کہا میں نے؟ اور متواتر روایت کیا ہوتی ہے؟ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، جس کا انکار نہیں بلکہ کفر تک جائے گا. یہ قطعی روایت ہے، متواتر روایت ہے. نمبر 2، اس روایت کے اندر اعلیٰ درجے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس روایت کو یہاں حضرت علی نقل کر رہا ہے، اور حضرت علی کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 کے 10 عشرہ مبشرہ اس کو روایت کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کون نقل کرتے ہیں؟ بلکہ اس کی تحقیق میں آیا 87 صحابہ کرام نے نقل کیا. 10 عشرہ مبشرہ اور باقی صحابہ ملا کر کل کتنے؟ 87 حضرات صحابہ کرام نبی سے نقل کرتے ہیں. جب نبی سے نقل کرنے والے 87 تو آگے ان کے شاگرد کتنے ہوں گے؟ روایت کے اندر اتنا زیادہ قوت تواتر کے ساتھ آئے ہوا جس کا انکار کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے. بعض علماء کرام نے 200 صحابہ کرام کی طرف سے اس کو نقل کیا. کس سے؟ لیکن قطعی طور پر 87 صحابہ کبار صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تھی روایت کے اعتبار سے کہ اتنی بڑی بلند حدیث ہے، تو اتنے صحابہ اس کو نقل کر رہے ہیں، تو امت نے اس کو مانا ہوا ہے کہ یہ مضبوط ترین روایت ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے، البتہ الفاظ میں آگے پیچھے ہوگی، لیکن معنی اس کا تواتر اور الفاظ بھی تقریباً تواتر کے چل کے جاتے ہیں. یہ بات حدیث کی اہمیت کے اعتبار سے کی ہے. اب حدیث کے مفہوم میں جاتے ہیں. حدیث کا مفہوم کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، میرے اوپر لا تکذبوا علیہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کیا ہوگا کہ حدیث نبی کی نہیں اور کہو نبی کی حدیث ہے. جھوٹی روایت نبی کی طرف، موضوع روایت نبی کی طرف، من گڑت روایت نبی کی طرف. گڑنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے گڑی روایت اور کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نقل کرنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، دونوں. اسی لیے امام مسلم کہتا ہے روایت پڑھنے، حدیثیں پڑھنے والوں ذرا احتیاط کر کے جانا، کہیں ضعیف من گڑت موضوع روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بجائے ثواب کے جہنم کا عذاب نہ لے لینا. یہ حدیثیں نقل کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور بعض مولوی اور بعض واعظین بیتکی حدیثیں مارتے رہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے عبید؟ اور ہر بات میں حدیث یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، نبی نے یہ فرمایا. کہاں فرمایا ہے؟ سند کے ساتھ پیش کر، پتہ چلے تجھے. اس لیے امام مسلم نے احتیاط کی ہے، فرمایا احتیاط کرو. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ مسئلہ اب آگے آئے گا، لیکن اسی ضمن میں آپ کا مسئلہ پہلے عرض کر دوں. محدثین کرام نے اسی حدیث کے ضمن میں فرمایا جس طالب علم کو پتہ ہے کہ میں عربی گرامر سے واقف نہیں ہوں اور مجھے حدیث پڑھنا صحیح نہیں آتا ہے اور پھر بھی غلط ملط الفاظ پڑھتا ہے اور کہتا ہے ابتدا میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جو نبی کا لفظ ہے وہ نہیں پڑھتا، لفظ کچھ اور پڑھ لیتا ہے، لفظ ٹیڑھا کرتا ہے، یہ ٹیڑھے لفظ کو نبی کی طرف منسوب کیا، اس وعید میں شامل ہے. اس لیے وہ محدثین کہتے ہیں جو طالب علم حدیث کی صحیح عبارت نہیں پڑھ سکتا، اس کو پتہ ہے میں غلطی یقینی طور پر کروں گا، غلط جملہ استعمال کر کے نبی کی طرف منسوب کروں گا، اس کے لیے حدیث کی عبارت پڑھنی گناہ ہے. وہ صرف صحیح لوگوں کی حدیث کو سنے اور سمجھے اور اپنی اصلاح کرے. سمجھو عبید؟
تو سوئے سوئے آ کر کہتا ہے میں حدیث کی عبارت پڑھتا ہوں. بات سمجھ آ گئی ہے. مولوی آج کل بننا ہے آسان ہو گیا. مکتبہ بشرا نے کہہ دیا ہے کہ تھوک کے حساب سے ہم مولوی پیدا کر دیں گے، انشاءاللہ اعراب لگا کر تجھے دے دیتے ہیں، پڑھ عبارت. پہلے عبارت پڑھنی مشکل تھی، اب سمجھ آئیے. اب اسماعیل چشمے پہن کر اور چشمے اتار کر شروع کر دیتا ہے، لگے ہوئے اعراب میں مارتا رہے. سمجھ آ گئی ہے. الی آخری عبید سمجھا ہے یہ الی آخری. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. اب مسئلہ سنا کر لائے. ایک مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی روایت، موضوع روایت، ضعیف روایت نبی کی طرف منقول کرنا جائز ہے؟ فرقہ خطابیہ اور اہل بدع اور فرقہ امامیہ روافض وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایت ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے، فضائل کے باب میں نقل کرنی جائز ہے. کیا کہا؟ اور انہی کی باتیں ہمارے کدو قسم کے مولوی بھی کہتے ہیں روایت من گڑت ہے. خیر خیر فضائل میں چلتی ہے، اور فضائل میں چلتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرنا. سمجھ آ گئی ہے. خدا کا خوف کر، خدا کا بندہ سچی روایتیں اور سچا قرآن ہے تو جھوٹی کی روایتیں لینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فرقہ خطابیہ بھی کہتا ہے اور اہل بدعت بھی کہتے ہیں، روافض بھی کہتے ہیں، امامیہ بھی کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے کہ ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے کسی کو رغبت نہیں دلانی ہوتی ہے. یہ جو کمزور مولوی کیا کرتے رہتے، کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے. وہ فضائل کے لیے ایسی روایتیں پیش کرنی جائز ہے. دلیل بھائی کیا ہے؟ اب دلیل بھی دی. شیطان دلیل بھی سکھاتے ہیں ایسے لوگوں کو. کہتے ہیں یہ جو حدیث آئی نا اس میں دو باتیں نظر آتی ہیں. کتنی باتیں؟ سمجھنا. کہتے ہیں یہ آیا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی، لا، اور آگے بھی آ رہا ہے من تعمد علی کذبا، آ رہا ہے نا، علی آیا ہوا ہے. الا لا تکذبوا علی، میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا. اور اعلیٰ ضرر کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ اب نبی پر ایسا جھوٹ بولنا جس سے نبی کو نقصان ہو وہ ناجائز ہے. اور ہم نبی پر جھوٹی روایت پیش اس لیے کرتے ہیں کہ فضائل سنا کر نبی کو نقصان نہیں، نبی کے دین کو نقصان نہیں، فضائل سنا کر لوگوں کو دین پہ لاتے ہیں. فلہذا علیہ ہے. یہ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ علیہ ضرر کے لیے ہے، اور ضرر ہم نہیں دینا چاہتے. ہم کس کے لیے کہتے ہیں؟ ترغیب کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں. نمبر 2، لوگوں کو گناہ سے ڈرانے کے لیے ترہیب والی روایت پیش کرتے ہیں، فضائل پیش کر کے لوگوں کو قریب کرتے ہیں. فلہذا یہاں علیہ آیا ہوا ہے کہ مجھے ضرر دینے والی روایتیں جو میرے دین کو نقصان دیتی ہیں اور ترغیب والی، ترہیب والی، فضائل والی نقصان نہیں دیتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو قریب کرتے ہیں. وہ جائز ہیں، علیہ میں نہیں آتی ہیں، علی ضرر کے لیے ہے. وہ بات سمجھ آ گئی ہے. یہ انہوں نے دلیل دی ہے. دوسری دلیل یہ دی ہے کہ بعض روایت یہاں نہیں ہے کہ ابن ماجہ میں ہے کہ اس روایت کے ایک سند میں آتا ہے من کذب علی متعمدا لیضل به الناس فلیتبوأ مقعدہ من النار. لیضل به الناس آیا ہوا ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے. اور کیوں بولتا ہے؟ لیضل به الناس، کہ تاکہ لوگ اس جھوٹ کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں. کہ نبی کی سچی روایت کی جگہ جھوٹی روایت پیش کر دو، کہ عقیدہ خراب کر دو، عمل خراب کرو. تو لیضل به الناس، کہ اس جھوٹ سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اور ہم جو ترغیب میں، ترہیب میں، فضائل میں روایتیں پیش کرتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے قریب کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیضل به الناس نہیں ہوا ہے، اس کی وجہ سے لیہدی به الناس ہو جاتا ہے بعد میں.
میری بات سمجھ آئیے؟ یہ ہمارا آج کا مولوی بھی کہتا ہے، تبلیغی بھائی بھی کہہ دیتا ہے اور تعویلیں کرتا رہتا ہے۔ تبلیغی ہونا اپنی جگہ ہے، حدیث کے مقام پہ بحث کرنی اپنی جگہ ہوگی۔ میری بات سمجھ آئیے؟ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، لیکن آخر میں اس نے عربی میں حدیثوں پر جرح بھی کی ہے، وہ جرح کوئی نہیں پڑھتا ہے، اور پھر کہتے ہیں شیخ زکریا نے کیا ہے۔ یہ تو غلط نہیں کہ شیخ زکریا غلط نہیں، محدث تھا، اس میں شک کوئی نہیں، اللہ نے اس کو مقام حدیث کا دیا تھا، بہت بڑا آدمی تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن اس نے آخر میں کہہ دیا ہوتا ہے اخرجہ الشیخان وقال فی حدیثی ہاکذا 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 کر کے نکل جاتا ہے، وہ جو محدثین نے تبصرہ کیا اور لگا دیتا ہے۔ وہ سمجھ آ گئی ہے کہ فلاں نے اس کو ضعیف کہا، فلاں نے من گڑت کرا، فلاں نے یہ کہا، وہ کہہ دیتا ہے۔ ہم وہ حدیث کا ترجمہ کیا ہوا اسی کو پڑھ لیتے ہیں، پھر پکا ٹھکا مارتے ہیں اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ان طبقے کی دلیل سمجھ آ گئی ہے؟ اب جواب، محققین علماء کرام نے اس کا جواب دیا کہ آپ کے دلائل دونوں غلط ہیں، دونوں دلائل غلط ہیں۔ کہ من کذب علیہ کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو اللہ ذر کے لیے ہوتا ہے، تم نے کہاں سے نکالا؟ شیطان نے تمہیں غلط دکھا دیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے اللہ ہر جگہ ذر کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ بمعنی فوق کے اوپر ہوتا ہے بس۔ اگر آپ ہر جگہ ذر کے لیے مانیں گے تو پھر اللہم صلی علی محمد کا کیا کرو گے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہاں بھی کیا آیا ہوا ہے؟ اللہ ہے، کون کہتا ہے ذر کے لیے ہے؟ وہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ فوق کے معنی میں ہے، اور اردو میں اوپر کے معنی میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما، بس۔ یہ کہاں ہے ذر کے لیے؟ اور بات سمجھ آئیے؟ ہر جگہ ذر کے لیے تم ویسے مارتے ہو۔ نمبر 2 تو جو تم نے کہا لیذل بہ الناس آیا ہوا ہے، تو یہ پہلی بات یہ ہے، ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا، لیکن وہ مدرج میں نہ راوی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ راوی نے درمیان میں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کا اضافہ کیا ہے۔ یہی تو درمیان میں جھوٹ ہے نبی پر، اسی جھوٹ سے تم نے جھوٹ کے لیے دلیل پکڑ لی ہے۔ یہ تو راوی نے درمیان میں گڑبڑ کی ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج میں نہ راوی ہے۔ حل ہوگی بات؟ اس سے آگے، اور اگر فرض محل، نمبر 2 جواب، اگر فرض محل مان لیتے لیذل بہ الناس ہے، تو یہ لام تعلیلیہ نہیں ہے، لام عاقبت ہے۔ کیا کہا؟ تم لام تعلیلیہ مان کر غلطی کر رہے ہو، یہ لام عاقبت ہے، اور لام عاقبت وہ ہوتا ہے جو نتیجہ بتاتا ہے۔ عبداللہ، لام عاقبت کون سا ہوتا ہے؟ جو نتیجے کا ذکر کرتا ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ قرآن میں واضح مثال ہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ مُوسَى، فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، نہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، موسیٰ کو بکسے میں ڈال کر ماں نے بھیج دیا دریائے نیل میں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، فرعون کے چمچے کڑچوں نے اٹھایا اس کو۔ کیوں اٹھایا؟ گھر لے گئے تھے۔ آگے اگر لام تعلیلیہ نہیں ہے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ اس لیے اٹھایا تھا فرعون اور آسیہ نے کہ ان کے لیے غم کا، پریشانی کا، دشمنی کا ذریعہ بنے گا؟ نہ 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 نہ، انہوں نے کہا بچہ بڑا حسین ہے، رحمت کا ذریعہ بنے گا، بچہ بڑا بہترین ہے، یہ بنے گا یہ بنے گا یہ بنے گا۔ بلکہ آسیہ نے کہہ دیا سعی ينفعنا او نتخذه ولدا لیکون لہم عدوا وحزنا، یہ لام انجامیہ ہے، عاقبت کا ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، وہی بچہ ان کے لیے عدوا وحزنا بن گیا۔ یہ لام عاقبت ہے، انجام ہے۔ تو یہاں بھی من کذب علیہ، جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ لام نتیجہ، لیذل بہ الناس، نتیجہ یہ ہوگا لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے، سچی حدیثوں کو چھوڑ دیں گے، جھوٹی روایتوں کو، اور سچی روایت کا اٹھ جانا، نور اٹھ جاتا ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے، اور جھوٹ آ گیا اس کی ظلمت بیٹھتی ہے، تباہی تو پھیل گئی ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ لوگ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ۔ یہ معنی ہے خدا کا بندہ۔ پہلی بات میں نے کہا ہے یہ راوی کا اندماج ہے، دوسری بات مان بھی لیں تو یہ لام عاقبت ہے، لام تعلیلیہ نہیں ہے۔
میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب بات ختم ہو گئی ہے، اس فرقے کو جواب دے دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے محققین اہل سنت والجماعت تمام کے تمام علماء نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ امام مسلم آگے کلام کرتا ہے اس کے اوپر، کہتے ہیں نبی پر جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی روایت، موضوع روایت، ترغیب میں ہو، ترہیب میں ہو، فضائل میں ہو، نبی کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت کہتے ہیں عام عالم کے اوپر جھوٹ بولو گے تو گناہ ہے، اور کائنات کے عظیم پیغمبر پر جھوٹ بولو گے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ نمبر 3، نبی پر جھوٹ بولنے سے دین مسخ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا جرم ہے۔ کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ عام آدمی پر جھوٹ بولو کیا ہوگا، عالم پر بولو کتنا ہوگا، اور رحمت للعالمین پر بولو تو کتنا بڑا ہوگا۔ اور نمبر 2، نبی پر جھوٹ صرف جھوٹ نہیں ہوگا، دین مسخ ہو جائے گا، اس لیے وہ بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اس لیے عام گناہ جو حرام ہوتا ہے تو پھر نبی پر جھوٹ حرام نہیں بلکہ سخت ترین حرام ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ لیکن کتنا حرام ہے اس کے آگے کلام کر کے امام الحرمین گئے ہیں، ایک محدث ہیں ابو محمد جوینی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پر جھوٹی روایتیں گڑھنے والا، نقل کرنے والا کافر ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا ہو گئے ہیں؟ کافر ہیں۔ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کہتے کیوں؟ کہتے ہیں یہ نبی پر جھوٹ اتنا بڑا گناہ، دین کو مسح کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ، یہ دین کو مٹانا ہے، دین کا دشمن ہے ظالم، اور دین کا دشمن کافر ہوا کرتا ہے۔ ان دو طبقوں نے یہ کہہ دیا۔ بات سمجھ آئیے؟ اس کے مقابلے میں دیگر علماء کرام آئے، وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوا ہے۔ اگر اس نے حلال سمجھا تھا اس جھوٹ گڑنے کو اور نقل کرنے کو، تو حرام کو حلال سمجھنے والا واقعتاً کافر ہوتا ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ اور اگر لا علمی میں اس نے جھوٹ نقل کر دیا تو کافر نہیں ہوا، گنہگار ضرور ہوا ہے، اور بڑا گنہگار ہوا ہے۔ محققین نے یہ کہہ دیا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ انہوں نے کیا کہا؟ تو دونوں قولوں کا تطبیق کیا ہوگی؟ اگر حلال سمجھا تو کافر ہے۔ ابو محمد جوینی کی بات ٹھیک ہے، امام الحرمین کی بات ٹھیک ہے، اور دیگر جمہور کہتے ہیں کافر نہیں ہوا۔ وہ کیوں؟ اور پھر اسی کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے محدثین نے یہ کہہ دیا جھوٹ ہوتا کیا؟ وہ آپ نے مختصر معنی میں پڑھا ہے، اہل سنت کے نزدیک جھوٹ عمدن ہو، سہون ہو، کسی طریقے بھی ہو، وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، خلاف واقعہ ہو تو۔ البتہ امام سکاکی کہہ کر آیا ہے، ابو یوسف یعقوب سکاکی کہہ کر آیا ہے جھوٹ ہو عمدن بولا جائے خلاف واقعہ تو جھوٹ ہوتا ہے، سہون نہیں ہے۔ محدثین کہتے ہیں نہ جناب، عمدن ہو یا سہون ہو جھوٹ ہی ہوگا۔ لیکن حدیث کے باب میں اگر عمدن اس نے جھوٹ بولا تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا، سہون بھول کر بیچارے سے یہ بات نکل گئی تو اس امت کے لیے سہو معاف ہے۔ پڑھا نہیں پڑھا مشکات میں حدیث؟ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بھی انفسهم، یہ اس امت میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں معاف کی ہوئی ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ خطا معاف ہے، نسیان معاف ہے، رفع القلم، اللہ نے قلم اٹھایا ہوا ہے خطا اور نسیان سے، تو خطا ہوا تو معاف ہے، لیکن عمدن ہوا تو گناہ کبیرہ ہے۔ جمہور نے یہ بات کہہ دی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگلی بات ہے کہ یہ جو حدیث جھوٹی نبی کی طرف نقل کرنے والی کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو ابو محمد جوینی اور امام الحرمین وہ اپنی جگہ تھے، کہتے کافر بے ایمان کہیں کا، دین کو مسح کرنے والا ہے، ہم اس کی توبہ پر بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم توبہ پر بھی۔ ان کے ساتھ آگے دو طبقے اور آ گئے ہیں، وہ ان کو گناہ کبیرہ ہی کہتے تھے، لیکن وہ آگے احمد حمیدی رحمہ اللہ اور ابو بکر سیرفی رحمہ اللہ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ حدیث گڑھنے والے، نقل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے، ہم اس کی توبہ نہیں مانتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ لیکن جمہور علماء کرام نے کہا ہے کہ گناہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، بندہ توبہ کرے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آپ کیسے بند کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے مان لیا نبی پر جھوٹ بولا، بہت بڑا گناہ تھا، کفر تھا، بڑا کفر تھا، جب کفر توبہ سے معاف ہو جائے گا تو یہ کفر بھی معاف ہو سکتا ہے۔ فلہذا ہم اس کو اگر یہ سچی توبہ کر لے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمانوں والا معاملہ کر کے اس کا جنازہ کفن دفن کریں گے۔ یہ الگ بات ہے روایت اس کی معتبر نہیں ہے، لیکن معاملہ مسلمانوں والا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اس نے نبی پر جھوٹ بولا اتنی بڑی شخصیت پر، اور نمبر دو دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی، فلہذا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ صحت ترین انداز تھا، اور یہ روایت آپ کے سامنے امام مسلم صرف چند ایک پیش کرتا ہے، میں نے کہا روایت متواتر ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر آپ بھی کل رفیع اللہ بھی کہے گا حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، کدھر ہے وہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے۔ من گڑت روایتوں کو پیش نہ کرنا، خدا کے بندو دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کتابیں ایسی شائع ہوتے ہیں، من گڑت توبہ توبہ، دنیا پڑھ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سنا رہی ہوتی ہے۔ کبھی شب برات پہ آتے ہیں، کبھی معراج کے موقع پر 27 معراج کو آ گئے، معراج کی رات ہے، کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں؟ نہیں ملے گا۔ جھوٹی روایت کا مفہوم جائز نہیں ہے۔ ضعیف روایت کو آگے چل کر بات آئے گی کہ ضعیف روایت کو لیں، کن شرطوں کے ساتھ لیں گے، وہ آگے بات آئے گی، لیکن موضوع اور من گڑت روایت نبی کی طرف نہیں پیش کرنی، احتیاط کر کے جانا ہے۔ دیکھ عبارت کو، اب پہلی روایت لائی، اس کے اوپر امام عاصم کی کف نظر آ گیا ہے، نظر آ رہی ہے روایت نا جی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں نبی نے فرمایا لا تکذبوا علیہ فإنہ من یکذب، جو جھوٹ بولے گا علیہ میرے اوپر، یلج النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اللہ، اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ تو محلد فی النار ہے، معتزلہ بھی کہیں گے، لیکن جمہور کہتے ہیں اگر یہ حلال سمجھا تو واقعتاً جہنم میں داخل ہو گیا، اور نہیں حلال نہیں سمجھا تو یہ تغلیظاً تشدیداً توبیخاً کہا ہے۔ آگے دوسری روایت لائیے انس بن مالک کی، امام مسلم نے قال، وہ کہتے ہیں انہو لیمنونی، اب احتیاط فی الحدیث آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے؟ انس بن مالک جیسا آدمی جو 10 سال نبی کا خادم رہا، 10 سال نبی کا شاگرد رہا، ذہانت اعلیٰ، دماغ اعلیٰ، حافظہ اعلیٰ، لیکن ہر جگہ نہیں کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا 10 سال تو نبی کا شاگرد رہا، حدیث پیش کیا کر، کہتا توبہ توبہ، حدیث پیش کرنے سے مجھے یہ حدیث روکتی ہے، من تعمد علیہ کذبا فلیتبوا، جو نبی نے یہ فرمایا تو اس لیے میں ڈرتا ہوں کوئی جملہ نبی نے نہیں فرمایا میں کہہ دوں گا یہ نبی نے فرمایا، میں اس وعید کی تباہی میں نہ آ جاؤں، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، احتیاط فی الحدیث کرتا ہوں، توقی فی حدیث کرتا ہوں۔ توقی کا معنی جانتا ہے؟ بچنا، کہ حدیث میں جھوٹ ہونے سے بچتا ہوں۔ دیکھ مالک بن انس کہتا ہے قال انہ لیمنعنی، بے شک مجھے البتہ روکتی ہے، ان احدثکم، کہ میں تمہیں حدیثیں سناؤں، حدیثاً کثیرہ، بہت زیادہ حدیثیں سناؤں، مجھے روکتی ہے کون؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاعل بنے گا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علیہ کذبا فلیتبوا مقعدہ من النار، یہ حدیث مجھے کثرت حدیثوں سے روکتی ہے۔ مجھے جو پکی ٹھکی یاد ہے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، جو پکی یاد نہیں میں وہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب فلیتبوا مقعدہ، اوپر والی روایت خبر کے درجے میں تھی، فلیتبوا یہ انشاء ہے، لیکن آپ نے بلاغت کے اصول میں پڑھا انشاء بمعنی خبر کے، اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، یہ انشاء بمعنی خبر کے ہیں۔ تیسری روایت لائیہ قاریہ نے پڑھی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، من آ گیا؟ چوتھی روایت اسی کے اوپر لا رہا ہے، نظر آ رہی ہے؟ اور چوتھی روایت بھی اسی کے اوپر روایت آئی ہے، کہتے ہیں علی بن ربی کہتے ہیں والبی قال اتیت المسجد، میں ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوا، والمغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوفہ کا گورنر تھا مغیرہ بن شعبہ، وہ انشاءاللہ کتاب البخاری کتاب العلم کے اندر آپ کے سامنے آیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ ہی کا گورنر ہوتے ہوئے، جسٹس ہوتے ہوئے اور عدالت لگاتے ہوئے فوت ہو گیا تھا، اور جریر بن عبداللہ نے نائبیت کو سنبھالتے ہوئے تقریر کی تھی۔ یہ کوفہ کی جامع مسجد میں گورنر صاحب بیٹھا ہوا تھا، جسٹس صاحب بیٹھا ہوا، کون؟
مغیرہ بن شعبہ محدث بھی تھا. تو کہتا ہے جب میں مسجد میں آیا کوفہ کی جامع مسجد میں مغیرہ بن شعبہ امیر الکوفہ قال، تو میں پہنچا تو امیر المومنین یہ حدیث سنا رہا تھا. قال وہ کہتا تھا، فقال مغیرہ نے کہا، یہ میں نے وہاں سنی مسجد میں پہنچتے ہی آگے اس کی تقریر چل رہی تھی. تقریر میں یہ کہہ رہا تھا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی، بے شک میرے اوپر جھوٹ بولنا، لیسا نہیں ہے کا کذب علی احد، کسی اور کے اوپر جھوٹ بولنے جیسا. اسماعیل کے اوپر جھوٹ بولو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا من آ گیا ہے. تو گویا نبی نے خود کہہ دیا ہے میرے اوپر جھوٹ بولنا عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے. میرے اوپر جھوٹ بولو گے ایک نبوت کی شان مجروح اور ختم نبوت مجروح، نبیوں کا امام مجروح کر دیا، اور نمبر 3 دین کو مجروح کر کے مسح کر دیا اس ظالم نے. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من آ گیا وہی بات آگے ایک اور بات بڑھ کر کہتا ہے. علی بن ربیعہ اسدی کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی، اسی طرح کہتے ہیں، لیکن اس روایت میں ولم یذکر، یہ دیانتداری کی بات ہے. امام مسلم کہتا ہے دوسری سند میں نے پیش کی ہے، لیکن اس سند میں ان کاذبا علی لیسا کا کاذب علی احد کا لفظ نہیں ہے، صرف اتنا لفظ ہے من کذب علی متعمدا. تو ایک سند میں تھا، امام مسلم نے اس کو پیش کر دیا، دوسری سند میں نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیا.